آپ نے آج فرمایا ہے کہ جب راستہ نہ مل رہا ہو تو بہتر ہے کہ رک جاؤ اور چپ کر جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ 3 دن چپ کا روزہ رکھو، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 دن تک کسی سے بات نہ کرو۔ ان دونوں واقعات کا تعلق اولاد سے ہے اور معجزے سے ہے۔ یہ جو چپ کا روزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکماً کہا ہے، تو اس کی کیا معنویت ہے؟ اس کی معنویت میں نے اس طرح پیش نہیں کی تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی صفات کو تھوڑا سا اسٹے آرڈر کر دو تو صفات میں نکھار آ جاتا ہے۔ اگر پروسیس آف تھنکنگ کو تھوڑا سا سٹاپ کرو تو تھنکنگ جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گی۔ گویائی کو سٹاپ کرو گے تو گویائی مل جائے گی۔ سماعت ختم کرو گے تو اصلی آواز آ جائے گی، کیونکہ اب تو آوازوں کے شور میں وہ آواز گم ہو گئی ہے۔ تو آوازیں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ وہ آواز گم ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ اتنی آوازوں میں اس کی آواز کون سی ہے۔ گرد و غبار کے اندر سائٹ گم ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو صرف اپنی ذات تک ہی لیا ہے تو پھر کیلکولیشن، ایمبیشن اور عزم، کاز اور ایفیکٹ کے رشتے سوچتے ہوئے آپ اپنا عمل کرتے جائیں till you arrive at a final destination، اور پھر اس پر راضی رہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہو رہا تو پھر اپنی ڈائیورشن سے پہلے یہ محسوس کر لیا جائے کہ عزائم آپ کی صلاحیت سے زیادہ ہیں۔ اگر عزائم صلاحیت سے زیادہ ہوں تو یہ ہمارے نزدیک جرم نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ جرت ہے، اور جرت رندانہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہے لیکن خواہش ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرو، اور اپ گریڈ کرنے سے پہلے انہیں ڈیناؤنس کرو۔ اگر آپ کی سپیچ میں گویائی کی صلاحیت ہو جائے، آپ کو پاور آف سپیچ عطا ہو جائے، آپ کو ایلیکوینس عطا ہو جائے، اور سپیچ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عطا ہو جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ ذکر کی شدت سے عطا ہوتی ہیں، یا کسی کی توجہ سے عطا ہوتی ہیں، یا سپیچ لیسنس پیدا کرنے سے عطا ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ 2-3 دن کا روزہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو بڑی جگہوں پر یہ کرایا ہے۔ مشائخ کرام میں سے ہر آدمی کو اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ جو مقام ہوتا ہے جب درخت ان کے ساتھ بولتے ہیں، جانور باتیں کرتے ہیں، شیر بات کرتے ہیں، تو وہ ان کے خاموشی کے زمانے ہوتے ہیں۔ اگر خاموش ہوں گے تو اس طرح بولیں گے، ورنہ شیر ان کے ساتھ اس طرح تو نہیں بولے گا۔ تو ان کو اور زبانوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ تو سپیچ لیسنس جو ہے یہ پاور آف سپیچ ہے۔ پاور آف سپیچ کہاں پنہا ہے؟ آپ کی سپیچ لیسنس میں۔ یہ نہ ہو کہ جو منہ میں آیا وہ بول دیا، پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، تو وہ کہے گا کہ منہ سے بات نکل گئی تھی۔ اگر وہ سپیچ لیسنس سے آشنا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا۔ کسی کی بات آپ کی زبان میں آ سکتی ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اور آپ کی زبان سے بول سکتا ہے، کوئی اور پاور یہ بات کر سکتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاور جو ہے وہ عمل کرتی رہتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف گزر گیا اور دوسرے بندے پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس سے گزرا ہے اس سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ اسرائیل تھا، مجھے موت کا خوف آ گیا۔ حالانکہ وہ لا علم آدمی تھا، ناواقف آدمی تھا، مگر اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ اسرائیل ہے۔ کہتا ہے کہ اسرائیل مجھے دکھائی دے گیا، یعنی وہ اپنا چہرہ دکھا گیا، روپ نمائی کر گیا۔ تو اس طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی رفتار کو روکو، ان کو مدھم کرو اور انہیں اپنے آپ سے ڈیٹیچ کرو۔ اس طرح وہ درست ہو سکتی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرو، مطلب یہ کہ تھوڑا سا رک جاؤ۔ مدد جو ہے یہ مانگنے کا نام ہے۔ مدد کب مانگتے ہیں؟ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ میرا وہ رزلٹ آ نہیں رہا، فارمولہ چاہے صحیح ہو، رزلٹ صحیح نہیں آ رہا ہوتا، تب کہتے ہیں ڈیئر لارڈ آل مائٹی آئی سیک یور ہیلپ، اے ہمارے محبوب اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ پھر وہ آپ کی سپیچ کو ٹوسٹ کر دے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مضمون زیادہ بیان نہ کریں لیکن تاثیر زیادہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار ہو گئے اور جمعے کا خطبہ نہ پڑھ سکے۔ ان کا بیٹا بڑا علم والا اور فصیح و بلیغ دانائی والا تھا۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا مگر تاثیر نہ ہوئی۔ انہوں نے علم کے دریا بہا دیے مگر لوگ بیٹھے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کچھ عطا فرمائیں۔ آپ اٹھے اور فرمایا کہ دیکھو ہماری طبیعت ناساز ہے، پھر بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔
آپ نے دو چار ایسے فکرے بولے کہ لوگوں پر یہ تاثیر ہو گئی کہ وہ رونا دھونا شروع ہو گئی۔ تاثیر جو ہے یہ صاحب تاثیر کا نام ہوتا ہے۔ آپ لوگ ابھی صاحب تاثیر نہیں بنے۔ صاحب تاثیر بننے کے لیے تھوڑا سا مؤثر طریقہ اختیار کرو۔ یو آر ناٹ بینگ فیلڈ بائی دا پیپل۔ لوگ آپ کو اس لیے شامل نہیں کرتے کہ انہیں آپ کے گریٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی ول بیکم گریٹر اور ہی ول بیکم اسٹرانگر۔ لیکن مستقبل کے لوگوں کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ٹو بی فیلٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شعبہ ہوتا ہے۔ آپ ٹو بی ہیئرڈ تو کر سکتے ہیں کہ یو کین ڈیلیور اسپیچ فار 24 آورس لانگ، آپ بولتے جائیں گے اور لوگ سنتے جائیں گے، اخبار بھی چھپ جائے گا، لیکن ٹو بی فیلٹ جو ہے وہ اور شعبہ ہے۔ ہی کیم اینڈ کنکرڈ، وہ آیا اور فتح کر گیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگ بڑے بڑے واقعات کر دیتے ہیں، مثلاً وہ آیا اور مسکرایا اور پھر بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ایک لفظ سے کفر ٹوٹ گیا۔ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور قوال تھا، اس کی کسی راجا کے ہاں محفل تھی۔ رات کے کئی حصے گزر گئے، بڑا وقت گزر گیا مگر کیفیت نہ بنی۔ اس نے کہا کہ راجا بھی ہے، لوگ بھی ہیں، بڑی پریشانی ہے، پتہ نہیں بات کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے استاد کا بتایا ہوا ایک نسخہ آزمایا۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک بے ترتیب مصرع چھیڑا کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا۔ خسرو رحمت اللہ پڑھا، نظامی رحمت اللہ پڑھا، جامی رحمت اللہ پڑھا، مگر محفل پر اثر ہی نہیں ہوا۔ وہاں پر یہ مصرع شروع کیا: سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم، بالم سے بالم ملا جا رے سیاں۔ گرچہ بے معنی فکرہ تھا مگر محفل آدھی ادھر اور آدھی ادھر نعرے کے لگ گئے اور محفل جوان ہو گئی۔ تو جب ہم نے ملا جلا کہا تو محفل بن گئی، حالانکہ فکرہ بے معنی تھا مگر یہ ایک وقت ہوتا ہے۔ اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ وقت نہیں بن رہا، جب وقت بن جائے تو بے ترتیب فکرے بھی چل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا وقت ابھی نہیں بن رہا، یہ دعا کیا کرو کہ وقت بن جائے۔ یہ بات پہچانی کرو کہ وقت نہ بننا کیا ہوتا ہے، ورنہ آپ بہت زور لگاتے جائیں گے مگر کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ آپ نے زندگی میں بھی تجربے کیے ہوں گے، کئی لمبے لمبے خط بیکار ہو کے واپس آ گئے، اور بعض اوقات تھوڑی سی بات سے بڑا اثر ہو گیا، بعض اوقات چھوٹی سی بات کا اثر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پوری سپیچ کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بات کی تاثیر ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ بے اثر زمانوں میں مجھے تقریر نہ دے اور با اثر زمانوں میں مجھے خاموش نہ رہنے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کہیں نہ کہیں اولڈ مین ہیں، آپ کہیں نہ کہیں اولڈ مین ہیں، حالانکہ یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ جو کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سے بہتر چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کے لیے اچھا ہو، کیونکہ اس طرح اس کی مشہوری ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کامیابی کی اتنی سیٹیں ہیں کہ 10,000 سے زیادہ بندے ہوں تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ فرض کرو اگر ہم ہی کنٹری کے پریزیڈنٹ بن جائیں تو ہمیں رائٹر بھی چاہیے، یعنی نثر نگار، نظم نگار بھی چاہیے، اور دوسرے شعبوں والے بھی چاہیے۔ آنے والے زمانوں میں کامیابی کے شعبے جو انٹرنیشنلی امپورٹنٹ ہیں وہ کئی ہزار ہیں، اس لیے کامیابی صرف اس تختے کا نام نہیں ہے جو آپ کے سر پر لگے گی، بلکہ کامیابی اس آدمی کا نام بھی ہے، اس آدمی کا نام بھی ہے جو چھوڑ گیا ہے وہ بھی کامیاب ہے، اور جو لے کے گیا ہے وہ بھی کامیاب ہے، جو ہار گیا وہ بھی کامیاب ہے، اور جو جیت گیا وہ بھی کامیاب ہے۔ روحانیت جو ہے وہ تو اسلام کا ایک عجب شعبہ ہے، اس میں جس نے کمائی لٹا دی وہ بڑا کامیاب ہے، اور جس نے حاصل کی وہ بھی بڑا کامیاب ہے۔ اگر تو ایک سیٹ ہو تو پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کامیاب ہوں، مگر سیٹ ایک نہیں ہے بلکہ کامیابی کی بے شمار سیٹیں ہیں۔ یہ بے شمار خوبیوں کی دنیا ہے، بے شمار کامیابیوں کی دنیا ہے، بے شمار عنایتوں کی دنیا ہے، بے شمار اسماء الہی کی دنیا ہے۔ اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں، عجیب و غریب تاثیریں ہیں۔ کبھی آپ باطنی اور ظاہری دنیا کو غور سے دیکھیں تو بڑے بڑے واقعات ہیں۔ کہتا ہے کہ شیشم کا درخت اچھا ہے کہ بلبل اچھا ہے، دونوں کا کیا مقابلہ ہے، کیونکہ درخت کا شعبہ اور ہے، بلبل اور شعبہ ہے، اس طرح کروڑوں شعبے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا دور ملے اور آپ اس میں کامیاب ہوں۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے شعبے کی کامیابی ملے، ہمیں اپنے شعبے کی کامیابی ملے اور دوسرے کو دوسرے کی کامیابی ملے۔ کامیابی کے شعبے کتنے ہیں، بے شمار، ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی صفات بنائی ہیں، ایسے ایسے واقعات بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا نام لو۔ حضور لگتا ہے کہ یہ تو انسان خود نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کوئی کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو جو دوسرا کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی نہ کرو، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چائے نہیں پی سکتے تو پھر لسی پینا بھی چھوڑ دو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کر سکتے تو پھر گناہ چھوڑ دو۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑنے کی تمنا ہی کر لو، اور اگر یہ تمنا نہیں کر سکتے تو پھر گیٹ آؤٹ۔ اگر آپ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ چھوڑنے کی تمنا کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو خواہش کا نام ہے۔ اس کا تعلق تو دنیا سے ہے، اور آپ کی دنیا ہے کیا؟ آپ نے تو چند ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ بین الاقوامی طور پر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اپنی غریبی پر شرم آئے گی۔ آپ کا جو حاصل ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ تو پسماندگان جہان ہیں، کھانے کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر غرور کس بات کا؟ آپ کے پاس ہے کیا جو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے؟ بس ایک غریبی ہے اور آپ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ دولت والوں نے کس طرح دولت چھوڑی، دولت مندوں نے کیا کیا چھوڑا، صحت مندوں نے اللہ کے نام پر جنگیں کیسے لڑیں۔ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ دیکھا جائے تو وہ نیگیٹو نکلے گا، اس میں ادھار نکلے گا، کچھ ایڈوانس لیا ہوگا اور کچھ اوور ڈرافٹ لیا ہوگا، کچھ لیا ہوا ہے اور کچھ لینے والے ہوں گے۔ آپ تو غریب لوگ ہیں، ساری قوم ہی غریب ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس دولتیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ مغرور وہ ہوتا ہے جو لا علم ہوتا ہے۔ تو آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے دیکھیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ صرف چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عبادت ہے۔ آپ کہیں کہ یا اللہ یہ بدی ہے، اس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے چھوڑنا چاہیں گے تو یہ چھٹ جائے گی۔ جو اللہ کے راستے پر صدقے دل سے چلنا چاہے تو اللہ اسے راستہ دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ راستہ بند کر دے، اس نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ اگر خواہش کریں تو راستہ آشکار کرے گا۔ آپ خواہش تو کریں۔